آپ کا شکر. آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں، اور سردیوں سے شروع ہے، شدید سردی تھی یہاں، سردی میں کیمپ لگے رہے. لوگ صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے جایا جائے گا. اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالہ میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو، رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں. انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا، اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا. تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں. تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری، میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں. اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیں، میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے، لیکن یا ملایا ہے، یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں، زیادہ لوگوں کے بیچ میں ملا ہوں گا. لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے. کوئی 1 یا 2 تھے، لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی، میرا نام پکارتا تھا. تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے. لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں. وہ تھا ذل شاہ. اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھتا رہا. اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں، اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں، اور میرے لوگوں نے قربانیاں دی. مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے، لوگوں کو مارا بھی پولیس نے. تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں، تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا. کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی. ہماری ایک ایم پی تھی، 70 سال کی ایم پی، اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے، بیک پرابلم ہو گیا، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو میں نے وہ بھی سنی. اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا. یہی درندے پولیس والے تھے، تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا. اور دوسرا اٹک پل، ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا. ایک ملنگ تھا. والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا، ایک جنونی تھا. اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا. وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں، آج تک کسی انسان نے، جو بھی میں نے سنا، اس کے والد سے بھی سنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا، جنونی تھا. تو جو تفصیلات
اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے، ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر، پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے، 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا، اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی۔ ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے۔ کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی۔ جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے، اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا۔ سائیکوپیتھ ہے، ذہنی مریض ہے وہ آدمی، وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے۔ 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں، وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر، اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی۔ اور جو مجھے، اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی، ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ، اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا، یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ آئی جی، یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو، اور جو سی سی پی او ہے، یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے۔ میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر، جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی، اوپر یہ درندے بٹھا دیے۔ اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی، ان کو شرم نہیں آئی۔ یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ، جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا، اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا، ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے، اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے، اور ساتھ اور بھی 2 ایس پیز تھے۔ شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو، ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے۔ لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا، کور اپ شروع ہو گیا، یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر، جو لوگ ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے، پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا، لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے، اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں۔ ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر
جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ شہباز گل کو یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے۔ یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا۔ اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے۔ اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے۔ اگر آپ کو مل سکتی ہے، اس کو بھی ملنی چاہیے۔ قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہی تضاد آ گیا۔ پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو، جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے، یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے۔ حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں، ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے، وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں۔ یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ، یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے۔ ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ، نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے۔ یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں، حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے، اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے۔ قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے۔ کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی۔ جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا، تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا۔ اس کی تصویریں دیکھیں، جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے، سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے، اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے، جدھر ڈنڈے مار رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو، اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو، کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی۔ اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا، میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا۔ میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے، نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے۔ نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا۔ اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم
नामालूम अफराद फैसला करते हैं तशद्दुद नहीं हुआ। वो कह रहा है कि कौन है साइकोपैथ उसके पीछे है, नहीं आता। फिर इमरान खान, मुझे गोलियां मारी जाती हैं, मैं पहले से कह रहा हूं कि किसने कत्ल करना है, मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर किस तरह का हमला होना है। अल्लाह बचाता है मुझे, अल्लाह हम सबको बचा देता है। वो एक दिलेर नौजवान जिसको अभी भी मैं सलाम करता हूं कि कभी भी किसी ने बंदूक पकड़ी हो, कोई आके उसके सामने खड़ा होता, लोग भाग जाते हैं। वो अगर ना उसके ऊपर हाथ मारता तो हमारे सारे ऊपर गोलियां लगनी थी। थोड़ी दूर से तो गोलियां मारा था, वो ट्रेन किया हुआ था उसको, और वो ना तो हमारी टांगों पे गोलियां लग गई। मैं पर्चा करवाता हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पर्चा नहीं करवा सकता क्योंकि खास एक इंसान का नाम आ जाता है बीच में। ये कानून के ऊपर हैं लोग, ये कत्ल करें, तशद्दुद करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका नाम आ जाता है सारी। फिर उसके बाद मेरी सारी एविडेंस खत्म की जाती है। जो जेआईटी एविडेंस कलेक्ट करती है कि एक नहीं था 3 शूटर थे, वो एविडेंस गायब करनी जाती है। आज ये जो आके चीफ मिनिस्टर बैठता है, पहली चीज करता है जेआईटी को खत्म कर देता है। इसके पास मैंडेट किधर से आया, हुक्म आया इसको? पीछे से वो साइकोपैथ, उसने बैठ के सारी, क्योंकि उसके ऊपर आना था सब कुछ। 3 शूटर थे, इनका सारा बयानिया खत्म हो जाना था कि जी दीनी इंतहा पसंद है, इमरान खान को मारने की कोशिश की। मेरा सारी एविडेंस खत्म की, अब इसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। तो जब मुझे गोलियां लगी थी तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे इंसाफ मिलना है, इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह अरशद शरीफ को अगर इंसाफ मिला है, तो वो लोग जो ताकत में बैठे उन्होंने तो उसका कत्ल करवाया है, वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने, जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था, वो आज पावर में बैठे हैं? मुझे कैसे इंसाफ मिलना था? कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? और मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो, मैं जो आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, गौर से सुन लो, ये क्या है? हकीकी आजादी जब एक कौम को मिलती है, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने को 20 साल बर्तानिया के अंदर गुजारे हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर मैं क्रिकेट खेलता था। कभी एक माशरा जो आजाद होता है, जिधर हकीकी जमहूरियत होती है, जिधर हकीकी आजादी होती है, जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वहां कभी ये चीजें नहीं हो सकती। अब ये सोचें, जिले शाह से जो हुआ है, जरा निकल जाएं गांव के अंदर, पंजाब सिंध के अंदर चले जाएं, क्या होता है बेचारे आम आदमी से? पहले उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, उनके ऊपर कोई चोरी कर लेंगे उनसे, वो मुंह खोलेंगे, वो अपना इंसाफ मांगेंगे, उन्हीं के ऊपर पर्चा हो जाएगा, पाउडर रख दिया जाएगा किसी के ऊपर और जेल में, किसी को असला रख के जेल में। ये आपके सामने ये जो जिले शाह का हो रहा है, ये हो रहा है सारे गरीब और कमजोर लोगों, हर जगह ये हो रहा है। आज बेचारे लोग इंसानों की तरह नहीं रहते। ताकतवर जो मर्जी चाहे कमजोर से कर सकता है। अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि और बड़ा ताकतवर कोई ऐसी फोर्सेस यहां बैठी हुई है जो मर्जी करे, उनको कोई पूछता नहीं है, तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं इंसाफ मिल सकता, तो बताएं आम लोगों को क्या होता होगा? सोचें जरा। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि हमने हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, ये जहाद है। क्योंकि ये आज हर कमजोर आदमी, सिंध में चले जाए जरा, ये जो सबसे बड़ा मुजरिम इस कौम का आसिफ जरदारी वहां बैठा है, पूछें बेचारे सिंध के लोगों से क्या हो रहा है? क्या जब ताकतवर बेचारे एक आम आदमी से कुछ करता है, उनकी औरतें उठा लेते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे, चोरी कर देंगे, डाका, क्या किधर जाए वो बेचारा? वो जाएगा पुलिस में। पुलिस तो ये ताकतवर कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं। जो अब हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे ऊपर ही केसेस हो गए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पता ही आहिस्ता चलता क्योंकि इन्होंने बैन करवा दिया। और मैं ये भी पूछता हूं कि मीडिया के ऊपर बैन कैसे करवा दिया, पैमरा के ऊपर बैन कर दिया? पहले मैं इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता
پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے. یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے. ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا, وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بھلا کہے. ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا کہ ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا, جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا, رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا, رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ضلع شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا, یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز, یہ جو کرپشن اور این آر او ہے, یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو
25 मई کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز، جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ، ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا، اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا، وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو، جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے، کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے، ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے، پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے رگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروائے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے. ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشرز ڈال رہے ہیں، نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے، ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت، وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے.
پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ضلع شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن، درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑے. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام، حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں، چیف منسٹر کی، آئی جی کی، یہ سی سی پی او کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ، اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں. اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہے. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری، جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کے امبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے. مجھے پتا ہے کیا ہوا. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا، میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے. اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی، خون کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا، آئین کے بیچ میں رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، 3 بجے کا ٹائم تھا، 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے، وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے، کسی کو قتل کروائیں گے. کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے. پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں، کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں، اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا. کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور میرے اوپر 302 کا پرچہ کروا دیا. یہ اس طرح کے کیسز ہیں. مقصد یہ کیسز نہیں ہے.
مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو. تو میں ریزگنیشن ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں. یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے، یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے، اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس سے کوئی فکر ہے. جس آدمی کو اللہ پہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں. کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا، مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا. پتا چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا، جو بعد میں بنگلہ دیش گیا، جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا، جس طرح کا وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے، مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا. اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا. اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے، یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو. نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں. جو سے واسطہ پڑتا ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو. اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے. ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے. ملک کو اکٹھا کیا جائے. قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے، اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے کارکنوں کو، سب کو آج کہہ رہا ہوں، کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے اور ان کو آج ہم بتائیں گے، کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں.